السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شام کے قدیم شہر دمشق میں ایک بڑی جامع مسجد جامعہ التوبہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 70 سال سے ایک شیخ سلیم مسعودی فریضہ دعوت و امامت ادا کرتے رہے ہیں، جو عزت و نفس، فقر اور خوش اخلاقی میں ضرب المثل تھے۔ وہ مسجد ہی کے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے بہت سے شاگرد ہیں جو ان سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فقر و تنگ دستی کے باعث انہوں نے 2 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور نہ کوئی روپے پیسہ تھا جن سے وہ کھانا خرید کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ تیسرے دن ان کو موت سامنے نظر آنے لگی اور وہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنے لگے۔ انہیں خیال آیا کہ بھوک کی وجہ سے میں ایسی حالت کو پہنچ چکا ہوں جس میں بقدر ضرورت مردار کھانا بھی جائز ہوتا ہے اور انسان بقدر حاجت چوری کر کے بھی کھا سکتا ہے۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے چوری کرنے کو ترجیح دی۔ مسجد کی چھت گھروں سے متصل تھی۔ انسان چھت سے تمام گھروں تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور ساتھ والے گھر میں جانے لگے تو انہیں کچھ عورتیں نظر آئیں۔ انہوں نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے واپسی کی راہ لے لی۔ دوسری طرف نظر دوڑائی تو ایک گھر خالی نظر آیا۔ جو چولہے پر ہانڈیاں دکھائی دی تو اس کی خوشبو نے مقناطیس کی مانند ان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ گھر میں اترے اور جلدی سے باورچی خانے میں پہنچ کر ہنڈیا سے ڈھکن اٹھایا تو بھونے ہوئے بینگن نظر آئے۔ اس نے ہنڈیا سے ایک بینگن نکالا۔ بھوک اتنی شدید تھی کہ بیگن کے گرم ہونے کی پرواہ کیے بغیر کھانے لگے۔ ابھی حلق سے اتارا بھی نہیں تھا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اعوذ باللہ پڑھا اور اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، میں ایک طالب علم ہوں جو مسجد میں ہی مقیم ہوں اور پھر گھروں میں گھس کر چوری کروں، یہ بہت ہی کبھی حرکت ہے۔ وہ اپنے فعل پر نادم و پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے بینگن کو ہنڈیا کے اندر واپس رکھ کر واپس مسجد میں آ کر حلقہ درس میں بیٹھ گئے، مگر شدت بھوک کی وجہ سے اسے سبق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو ایک پردانشی عورت آئی۔ ان وقتوں میں ہر عورت ہی پردانشی ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے شیخ استاد محترم سے کچھ باتیں کیں جسے مذکورہ شخص سن نہ سکا۔ استاد محترم نے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر تمام طلبہ جا چکے تھے۔ یہی ایک طالب علم بیٹھا تھا۔ استاد صاحب نے بلایا اور پوچھا، کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ تو اس شاگرد نے جواب دیا، نہیں۔ استاد صاحب نے پوچھا، کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ شاگرد خاموش رہا۔ استاد صاحب نے اپنا سوال دہرایا، کیا شادی کرنا چاہتا ہے؟ شاگرد بولا، استاد محترم، اللہ کی قسم میرے پاس تو روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں، شادی کیسے کروں؟ استاد صاحب نے فرمایا، اس عورت نے مجھے بتایا ہے کہ میں بیوہ ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں اور اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ ہاں، ایک چچا ہے جو انتہائی بوڑھا ہے جو میرے ساتھ آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مسجد کے کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے یہ بھی بتایا کہ مجھے خاوند کی وراثت میں گھر اور کاروبار ملا ہے، شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی بندہ اس کی طمع نہ رکھے، کیا اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ شاگرد نے جواب دیا، جی۔ استاد صاحب نے عورت کے چچا اور 2 گواہ بلائے اور نکاح کر دیا۔ شاگرد کی طرف سے حق مہر بھی خود ادا کر دیا۔ شاگرد سے کہا، یہ آپ کی بیوی ہے۔ بیوی کو اپنے گھر اس کو لے گئی۔ گھر جا کر نقاب ہٹایا تو یہ شخص اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جب گھر میں نظر دوڑائی تو یہ وہی گھر تھا جہاں یہ اتر کر بھوک کے سدباب کے لیے کچھ کھانا چاہتا تھا۔ بیوی نے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ اس خاوند نے ہاں میں جواب دیا۔ بیوی نے ہڈیا سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ بیگن کا کچھ حصہ کھایا ہوا ہے۔ کہنے لگی، عجیب بات ہے، یہ کیسے کوئی شخص گھر میں داخل ہوا اور بیگن کا کچھ حصہ کھا لیا؟ یہ شخص حالیہ خاوند رونے لگا اور سارا واقعہ بیوی کو سنا دیا۔ بیوی نے کہا، امانت کا پھل تجھے ملا کہ تو نے چوری سے اجتناب کیا اور حرام کھانے کو ترک کیا تو اللہ نے تجھے گھر اور گھر والی بھی حلال ذریعے سے عطا کر دی۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دے اللہ اسے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی گناہ ترک کر دے اللہ تعالیٰ
اس کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نوجوان کو چوری نہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی عطا کر دی اور کاروبار اور گھر بھی عطا کر دیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔